السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جس کو بخشش اور مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے، وہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور یوں تیسرا عشرہ شروع ہونے والا ہے، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو۔ اور یہ تیسرا عشرہ آگ سے یعنی جہنم سے خلاصی کا عشرہ بھی کہا گیا۔ یوں یہ عشرہ اس اعتبار سے اہمیت کا حامل ہے کہ اس میں شب قدر بھی موجود ہے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے اور اس کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 4 آدمی ایسے تھے کہ جنہوں نے 80 سال تک مسلسل جہاد کیا۔ یہ سنتے ہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری تو عمریں بھی 80 سال کی نہیں ہیں، تو پھر ہم ان بنی اسرائیل کے لوگوں سے ثواب میں اور نیکی میں آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں؟ چونکہ اس امت کو باقی تمام امتوں پر فضیلت حاصل ہے، سو اس اعتبار سے نیکی میں بھی ان کو فضیلت حاصل ہوگی۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت اتری، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس امت کو اور آپ کی امت کو ایک ایسی بابرکت اور قدر والی رات نصیب کی ہے کہ اگر وہ اس کو پا لیں اور اس میں عبادت کر لیں تو ان کی اس رات کی عبادت کو 80 سال کی عبادت سے زیادہ مقام اور مرتبہ حاصل ہو جائے گا۔ چونکہ اس امت کے پاس ایک بہت بڑا مشن ہے، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اور نظام کو سارے ادیان پر اور سارے نظاموں پر غالب کرنا ہے۔ سو اس جدوجہد اور کوشش میں عبادت کے لیے اس طرح کا وقت میسر آنا مشکل ہے کہ یہ امت محض عبادت کے لیے ہی نہیں بھیجی گئی بلکہ اس نظام کو غالب کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے۔ سو وہاں پر اس امت کے وقت کو بھی اللہ کے ہاں اتنا قیمتی بنایا گیا کہ ایک رات کی عبادت کو بنی اسرائیل کے 4 مجاہدین کی 80 سالہ جد و جہد اور جہاد کے مقابلے میں زیادہ اجر اور ثواب کی رات بتایا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ رات متعین کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے بارے میں بہت سے جواب علماء نے لکھے ہیں، لیکن ان میں سے جو بہترین ہے وہ یہ کہ اگر ایک متعین رات ہوتی تو پھر عبادت کا ذوق اور شوق اور جذبہ کم پڑ جاتا، اور یوں اسی ایک رات کو عبادت کر کے اس فضیلت کو حاصل کر سکتے تھے۔ لیکن چونکہ اللہ کو اپنے بندوں سے عبادت زیادہ سے زیادہ مطلوب اور مقصود ہے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو متعین نہیں کیا۔ یوں اب مسلمان اور اللہ کو راضی کرنے والے اب ان 5 راتوں میں اور ان طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کے لیے عبادت کریں گے، یوں ان کی عبادت میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اس رات کو پا لینے والوں کی تمام سابقہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور ان کی مغفرت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اور اس رات تمام فرشتے جو روئے زمین پر اترتے ہیں وہ سارے کے سارے عبادت کرنے والوں کو سلام عرض کرتے ہیں، اور یوں جب صبح ہوتی ہے یعنی طلوع فجر ہوتی ہے تو پھر یہ سارے کے سارے فرشتے حضرت جبرائیل امین کے پاس جمع ہوتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ آج رات کیا ہوا؟ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ آج رات کو عبادت کرنے والے تمام لوگوں کی بخشش اور مغفرت کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور ان کی مغفرت کر دی گئی ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ تو یوں جس طرح جہاں یہ پوری رات عبادت کرنا ایک مشکل کام ہے، وہاں پر اگر پوری رات عبادت کر بھی لی اور یہ لیلۃ القدر مل بھی گئی، پھر بھی اگر بخشش نہ ہو تو یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ تو وہ 4 آدمی جن کی اس رات کو پا لینے کے باوجود بخشش کا اعلان نہیں ہوتا، ان میں سے شراب اور نشے کا عادی، ماں باپ کا نافرمان، رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والا، اور کینہ اور بغض رکھنے والا۔ تو جہاں عبادت کرنا ضروری ہے، لازم ہے، وہاں پر ان 4 جرائم سے توبہ کرنا بھی ضروری اور لازم ہے، تاکہ اگر توبہ کر لیں گے تو پھر عبادت کی صورت میں بخشش کا اعلان ہوگا۔ اور لیلۃ القدر کو لیلۃ القدر کیوں کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں علماء نے بہت سی باتیں لکھی ہیں، لیکن ان میں سے جو ایک بات یہ کہ چونکہ بہت سے لوگ اپنے گناہوں کے بدولت اللہ کے ہاں اپنی منزل اور اپنی قدر کھو دیتے ہیں، ان کی قدر و قیمت نہیں رہتی، سو اس رات کو وہ عبادت کر کے اپنی قدر میں اضافہ کر سکتے ہیں، اس لیے اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے
اور پوری طرح سے عبادت کرنے اور ان 4 جرائم سے توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔